مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے ایک ریلیز کے مطابق جمعیت علماء کرناٹک کی 6 ماہی نشست 29 مئی 2025 برس جمعرات منعقد کی گئی، جس میں صوبوں سے نمائندوں نے شرکت کی اور اضلاع کی رپورٹس پیش کی گئیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 2 برسوں میں کرناٹک میں مسلم برادری کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ منڈیا، مینگلور اور بیلگام جیسے اضلاع میں مساجد کی بے حرمتی، مذہبی کتابوں کو نذر آتش کرنا اور نوجوانوں پر حملے جیسے افسوسناک معاملات ہوئے ہیں۔ تازہ ترین معاملے میں 27 مئی کو اروڑی کے قریب ایک مسلمان ڈرائیور رحمان کو بدماشوں نے تلواروں سے حملہ کر کے شہید کر دیا، جبکہ ان کا ساتھی امتیاز شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس کارروائی کے بجائے متاثرین پر ہی FIR درج کر رہی ہے اور قاتل آزاد گھوم رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء کرناٹک حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ان واقعات پر سنجیدگی سے نوٹس لے، مجرموں کو گرفتار کرے اور مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں تاکہ اقلیتوں کا اعتماد حکومت پر بحال ہو سکے۔ جو اس وقت صوبائی ہماری حکومت ہے، اس حکومت کے اقتدار پر آنے میں جہاں مختلف تنظیموں کا، عمائدین کا، دانشوران کا اور ایک عام مسلمانوں کا جو تعاون ہے، وہیں جمعیت علماء ہند کی بھی کوششوں کا اس میں بڑا دخل ہے۔ اور 2 سال اس حکومت کو قائم ہوئے ہونے کو آئے ہیں اور وہ 2 سالہ اپنا جشن بھی منا رہی ہے، لیکن ان 2 سالوں میں جن لوگوں کے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہوئی تھی، کیا ان لوگوں کی توقعات پر اترنے میں حکومت کامیاب ہوئی؟ اس کا محاسبہ کرنا، اس کا جائزہ لینا حکومت کے لیے 2 سالہ جشن کے منانے سے کہیں زیادہ ضروری تھا اور ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کے قائم ہونے سے پہلے اس حکومت کو اقتدار پر لانے کے لیے یہاں کے لوگوں میں جو جذبات تھے اور جو جوش تھا اور جس جوش و خروش کے ساتھ موجودہ حکومت کے ہاتھوں میں اقتدار کو سونپا تھا یہاں کی عوام نے، وہ کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ شاید موجودہ حکومت کے لیے فکر کی بات ہے اور اس کو اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت۔ بہت سارے مسائل میں حکومت یا مسلمانوں کی مسلم قیادت کھل کر مسائل میں، عمومی مسائل میں بھی اور وہ مسائل جو مسلمانوں سے متعلق ہیں ان مسائل میں بھی اکثر کھل کر سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں، یا سامنے وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو لا پاتے، ہم سمجھنے سے قاصر۔ بہت سارے اضلاع میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ بیلگام کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کی مضبوط یونٹ بیلگام میں قائم ہے اور وہاں گزشتہ 4-5 مہینوں سے مسلسل حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی عیدگاہ کے میناروں کو توڑ کر، کبھی عیدگاہ کی دیوار کو توڑ کر، کبھی قبر کی بے حرمتی کر کے، اور کبھی قرآن کے بارے میں توہین آمیز کامنٹ کر کے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر صبر کرتے ہوئے قانونی راستہ اپنا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی مثبت
اقدام قانون کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کیا نہیں جا رہا ہے، الٹا یہ ہو رہا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جا کر لوگوں نے بات چیت کرنا چاہیے، ایف آئی آر درج ہے، کئی معاملات میں مسلمانوں نے ایف آئی آر درج کر رکھی ہے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں، کوئی گرفت نہیں، الٹا 35 مسلمانوں پر وہاں انہوں نے، پولیس نے ایف آئی آر کر دیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بیلگام میں ہیں ہی نہیں، یا تو بنگلور میں جاب پر ہیں یا پونا میں ہیں۔ منگلور کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ابھی گزشتہ تازہ جو واقعات پیش آیا ہے، تازہ واقعہ جس میں عبد الرحمن نامی صاحب، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ منگلور ہو یا ساحلی پٹی پر جو موجود اضلاع ہیں وہ ہو یا بیلگام ہو، ہوم منسٹری کیا کر رہی ہے، انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں لا اینڈ آرڈر ان کے قابو میں آ پا رہا ہے؟ لانا نہیں چاہتے یا ان کی گرفت میں یہ چیزیں آ نہیں رہی ہیں، لانا ہی نہیں چاہتے یا قابو کرنے میں وہ ناکام ہے؟ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے لیے ایک محکمہ ہے، پولیس محکمہ ہے، قانون ہے، سیویلینز لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور پولیس کی طرح کارروائی کرنے لگتے ہیں، اور کہیں کہیں پولیس موجود بھی ہوتی ہے، تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں ہمارے صوبائی وزیر داخلہ، ہوم منسٹر، یہ ناکام ہیں، اور حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنے انتخاب سے پہلے جتنے ان کے حمایتی تھے اس تعداد کو بڑھانے کی فکر کرنے کی بجائے وہ اپنے حمایتوں کی تعداد گھٹانے میں لگی ہے۔ یہاں حکومت کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مسلم قیادت کو بھی اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے، ان سے گفتگو کرنے، ان کے مسائل کے حل میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کا یہ احساس ہے کہ بہت ہی زیادہ توقعات کے ساتھ اس حکومت کو اقتدار یہاں کے لوگوں نے سونپا تھا، لیکن وہ توقعات میں مایوسی نظر آنے لگی ہے۔ قریب میں بقرعید بھی آ رہی ہے، اگر سویلینز پر روک نہیں لگائی گئی، لا اینڈ آرڈر کو اس محکمے کے ہاتھوں میں رہنے پر زور نہیں دیا گیا، تو حالات قابو سے باہر ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے حکومت سے بھی، مسلم قیادت سے بھی، وہ مسائل پر سنجیدہ ہوں، توجہ دیں، حل کرنے کی کوشش کریں، وہ سماج میں لوگوں کے بیچ میں رہیں اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے سنیں اور حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں، تو ہمیں امید ہے کہ نہ صرف صوبے میں بلکہ ملک میں بھی وہ اپنے اقتدار والے صوبوں کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کی ہماری جمعیت علماء صوبہ کرناٹک کے اضلاع کے ذمہ داروں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں بعض مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے حالات قابو میں ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن
مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بیلگام ہوا، منگلور ہوا، یا اس قسم کے حساس علاقے ہوئے، وہاں لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔